بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم اگر کوئی بندہ آپ کو تنگ کرتا ہو، اذیت دیتا ہو، مخالفت کرتا ہو اور آپ کو ہر طرح سے پریشان کرتا ہو، آپ پر مقدمات کی برمار کرتا ہو، تو آپ سورہ روم کو لکھ کر ایک بوتل میں بند کر کے اس کے اوپر ڈھکنا لگا دیں اور وہ گھر میں رکھ دیں۔ روز ایک بار سورہ روم پڑھیں اور 21 دن تک یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص سے، اس مخالفت کرنے والے دشمن سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ سورہ روم مشکلات کے حل کے لیے بہت ہی پرتاثیر صورت ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں، دو ملکوں کا، ایران اور روم، ان دونوں کی لڑائی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ اب ایرانی آتش پرست تھے اور جو رومی اہل کتاب عیسائی تھے، اور مسلمانوں کا لگاؤ وہ اہل کتاب کی طرف تھا، اور مشرکین مکہ کا لگاؤ وہ ایرانیوں کی طرف تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ وہ رومی جیتے اور مشرکین چاہتے تھے کہ ایرانی جیتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ایک طرف سارے سردار بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ ایران جیت جائے گا، روم شکست کھا جائے گا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مشرکو سن لو، ایران ہارے گا، روم جیتے گا۔ اس جنگ میں روم ہار گیا اور ایران جیت گیا۔ ابوبکر صدیق گزرے تو دیکھا کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارے آتش پرست جیت گئے، اہل کتاب ہار گئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میری بات یاد رکھو، ابھی تو وہ جیتا ہے لیکن چند دنوں میں وہ ہار جائے گا۔ تو اس نے کہا شرط لگاؤ۔ اس وقت شرط حرام نہیں تھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بولو 100 اونٹ۔ پہلے 10 اونٹ کہا تو آپ نے کہا کتنے؟ 3 سال میں جیت جائے گا۔ دوبارہ اس نے کہا ٹھیک ہے 10 اونٹ کر لو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قرآن میں یہ جو لفظ آیا ہے فی بضع سنین، یہ لفظ 3 سے لے کر 9 کے لیے بولا جاتا ہے، آپ 9 سال کے درمیان کی شرط لگائیں اور 100 اونٹ کر دیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ چند سالوں بعد ہی دوبارہ جنگ ہوئی اور ایران ہار گیا، روم جیت گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹ لے کر غربا میں تقسیم کر دیے۔ یہ سورہ روم کے نزول کا باعث بنا، اور اس کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور تیسری آیت کے اندر گھریلو زندگی کے سکون کا ذکر ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ تیسرے رکوع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ جس گھر میں نا اتفاقی ہو، میاں بیوی میں جھگڑے ہوں، تو یہ آیت کا اتنا حصہ پڑھ لیں، 70 بار پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر پھونک کر وہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جو دوری تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی، جن میں دوریاں تھی وہ انشاءاللہ قریب آ جائیں گے، اور میاں بیوی میں بامی محبت پیدا ہو جائے گی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ جو شخص روزانہ 3 بار اس آیت کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے موت تاخیر اپاہج ہونے والی چیز سے بچائے گا۔ یہ بہت ہی پرتاثیر آیت ہے۔